शरीयत और लॉजिक साथ साथ। تو اللہ میاں کے جو قوانین ہیں ان کی بڑی خوبی کیا ہے, اسلام کی بڑی خوبی کیا ہے؟ بھائی تم عمل کرو نہ کرو, قانون سازی کس کا کام ہے؟ اللہ کا, وہ بتائے گا. تبھی لوگ عدالت سے خلا کے بعد مفتیوں سے رجوع کرتے ہیں, خلا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, حالانکہ مفتی کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی. بعض چیزوں میں تو ہے, لیکن بہت سی چیزوں میں عدالتوں نے, پہلے تو بہت زیادہ انگریز کے دور میں اچھا تھا بہت سارا کچھ. انگریز کے دور میں نا کورٹ مفتیوں سے پوچھتی تھی کہ آپ کا مسلمانوں کا لاء کے مطابق آپ فتویٰ دیں تو ہم اسی کو نافذ کریں گے. ہمارے والے آزادی کے بعد اتنے حقوق بھی نہیں دے رہے جو ہمیں انگریز نے دیے ہوئے تھے. یہ عجیب بات آپ کو بتاؤں, پاکستان آزاد ہونے سے پہلے جو گوروں نے حقوق دیے ہوئے تھے نا مسلمانوں کو, ہمارے حکمرانوں نے اور ہم نے انگریزوں سے آزادی لے کے ایسی اس میں تبدیلیاں کی ہیں کہ اس سے بھی گئے جو گورے کے دور میں تھا, فیملی لاز کے بارے میں خاص طور پہ. لیکن لیبل اس پہ کیا لگایا ہوا ہے؟ قرآن و سنت کا. تو پاکستان کا جو آئین ہے وہ اسلامی ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا, اسی وجہ سے ہم اس کو اسلامی کنٹری کہتے ہیں. لیکن جو امپلیمنٹ ہے, عمل ہو رہا ہے, وہ اس کے بالکل اگینسٹ ہو رہا ہے. تو اس میں قصور قوم کا ہے, قصور اسلامی نظریاتی کونسل کا ہے, قصور ان تمام لوگوں کا ہے جو سیاسی سطح پہ غیر اسلامی قوانین کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں مگر نہیں اٹھا رہے. پاکستان کی مثال اس مسلمان کی ہے جو ہو تو مسلمان مگر پریکٹیکلی وہ اسلام کے حکام کو فالو نہیں کرتا. تو پریکٹیکلی اگر کوئی فالو نہیں کر رہا, اس بیس پہ کسی پہ مرتد اور غیر اسلامی ہونے کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. خوب سمجھ لیں, کیونکہ ہماری ان تقریروں سے کچھ لوگ غلط فائدہ اٹھا کے کہتے ہیں پاکستان دارالحرب ہے, اسلامی کنٹری نہیں ہے. آئین اسلامی ہے تو کنٹری اسلامی ہے, اس کا اطلاق نہیں ہو رہا. تو خیر, میں جو بات کر رہا تھا کہ اللہ اس کے رسول کی پابندی کرو گے نا, اس سے آپ کے کنٹری کو بھی فائدہ ہوگا. آپ ایسے قانون بناؤ گے جس میں انسانیت کا 100% بھلا ہی ہے, کیونکہ اس میں انسانوں کی رائے کا دخل اور انسانوں کے ذاتی مفاد کا دخل نہیں ہوتا. تو اسلام نے شراب کو کیا کر دیا بھائی؟ حرام. حالانکہ اس وقت اگر الیکشن کروائے جاتے مدینہ میں تو جب شراب حرام ہوئی ہے میجورٹی شراب کی عادی تھی, میجورٹی شراب کی عادی تھی. لیکن ایک قانون نازل ہوا آسمان سے, انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس. اے ایمان والو, جوا, شراب, یہ سب کیا ہے؟ ناپاک, پلید, چھوڑ دو اس کو. اسلام نے ہمیں غلام بنایا اللہ کا, ہم نے اللہ کے کہنے پر, ہمارے صحابہ نے چھوڑ دیا, یہ سب کچھ ترک کر دیا. تو ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لو بھائی, گھروں کے اندر بھی جیسے ریاست میں جب تک اسلام نہیں ہوگا نا پبلک کا فائدہ نہیں ہوگا. اللہ میاں نے سود کو حرام کر دیا, پبلک سے نہیں پوچھا. جو اس وقت بڑے بڑے سود خور سے, ان سے نہیں پوچھا, حالانکہ ان کے مفاد پہ زد پڑ رہی تھی. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا, جتنا سود اب باقی ہے چھوڑ دو اس کو. جو سود لیا کرتے تھے ان کو حکم دیا جو باقی ہے چھوڑ دو, بس اب تک جو ہونا تھا ہو گیا, آئندہ لینے کی اجازت نہیں, اپنا اصل رقم لے لو, اس سے زیادہ نہیں. ان کے مفاد پہ زد پڑی نا, فالو کیا بھائی, خدا کا حکم ہے, قانون بن گیا. وجہ کیا ہے کہ سود خور بیٹھے بیٹھے نوٹ چھاپ رہے. اب یہ تو سودی بینکوں میں کیا ہو رہا ہے, ان کا اپنا کوئی بزنس ہے؟ کتنا دیکھو یہودی شاطر دماغ نے کیسا مزے سے پیسہ کمایا. ایک دکان کھول کے بیٹھ گیا کہ آپ مجھے 1 کروڑ روپے قرضہ دو, اس پہ میں آپ کو 2 لاکھ روپے دوں گا. آپ نے لا کے اس کو قرضہ دیا, آپ نے اس کو بولا کہ تو مجھ سے 1 کروڑ روپے قرضہ لے, 4 لاکھ روپے لوں گا میں تجھ سے, ہے بھائی. اس کو 1 کروڑ پکڑایا, اور ضمانتیں بھی رکھ لی کہ واپس کرے, ورنہ واپس نہ کرے تو اس کی فائلیں میرے پاس ہیں. اب جناب 4 لاکھ یہاں سے لیے, 2 اس کو پکڑائے, 2 پیڑے کھا رہا ہے بیٹھ کے کہ نہیں کھا رہا. اور یہی کام جب 20 لوگوں نے اس کو 1 کروڑ روپے قرضہ دیا تو بغیر کسی محنت کے, باپ دادا کی وراثت کے, ایک دم اس کا گراف کہاں جانا شروع ہوا, او آسمان کی بلندیوں پہ. اور یہ جو 1 کروڑ روپے میں نے بینک کو دیے تھے کہ بینک نے کہا تجھے 2 لاکھ دوں گا,
میں بڑا خوش ہو رہا ہوں کہ فری پھوکٹ میں بغیر کسی رسک کے 1 کروڑ پہ مجھے 2 لاکھ روپے مل رہا ہے. تو مجھ کو یہ نہیں پتا تھا کہ جب 1 کروڑ روپے جو بینک سے جس نے قرضہ لیا ہے وہ جب 1 کروڑ انویسٹ کرے گا تو اس میں جو بھی کوئی بھی ڈبل روٹی فار ایگزامپل وہ کمپنی لگاتا ہے, فیکٹری لگاتا ہے, تو اس کی کاسٹ میں وہ 4 لاکھ کا اضافہ بولو نا کرے گا, کیونکہ وہ اس کے پروفٹ میں نہیں ہے, وہ ایکسپینسز میں آ رہی ہے وہ چیز. تو لہذا ڈبل روٹی کی قیمت آلریڈی 2 لاکھ بڑھ رہی ہے کہ نہیں بڑھ رہی. تو مجھے جو 1 کروڑ پہ بینک 2 لاکھ روپے دے رہا ہے وہ میرا ڈبل روٹی میں اور دوسری چیزوں میں نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا. لیکن اتنی سینس تو بہت مشکل ہے نا استعمال کرنا. یہ بیٹھ کے پیڑے کھا رہا ہے جو بیچ میں جو بینک ہے نا جو, اور رسک کوئی نہیں اس کا. اس نے جب 1 کروڑ وسیم بھائی کو دیا نا بینک نے کہ 1 کروڑ پہ 4 لاکھ چاہیے, اس نے کہا وہ 1 کروڑ ڈوبے ہلاک ہو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تو پیڑے ہی کھانا ہوا کہ نہیں ہوا. اور پیسے کی رولنگ کتنی شروع ہو گئی جو نیچرل نہیں ہے. یہ نیچرل ہے کیا؟ اس سے کوئی بزنس نہیں ہو رہا, ادھر سے لیا ادھر پکڑایا, اور عین ممکن ہے وہ بھی یہی کر رہا ہو. اس کو پتا ہے میں نے 4 لاکھ دینے, آگے وہ 5 لاکھ پہ دے رہا ہو کسی کو. ایسے بلا وجہ پیسہ گھوم رہا ہے. آج گورے بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ سودی نظام کی وجہ سے جو دولت کی تقسیم ہے نا وہ اس ڈس بیلنس ہے, وہ اس میں کوئی اعتدال نہیں ہے. اللہ میاں نے حرام کر دیا سود کو اس وقت, مشرکین نے اشکالات کی ایکچولی یہ تو یوں ہے. اللہ نے کہا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا, دیٹس آل. اللہ نے سود کو حرام کر دیا, خرید و فروخت کو حلال کر دیا, بس ختم. ہم خدا ہے, ہم سے پوچھنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو. اب آگے سوچنے سمجھنے کا آپ کے پاس راستہ بند, جڑ سے ختم کر دیا اس چیز کو جو آپ کی معیشت میں بے اعتدالی کا ذریعہ بنتی. اور آپ کو ایک عجیب بات میں بتاؤں, بات تو 4 شادیوں پہ آ رہی ہے لیکن یہ کسی اور عنوان سے آ رہی ہے. معیشت میں سب سے زیادہ اعتدال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب سوسائٹی میں 1 سے زیادہ شادیوں کا رواج ہو. کیوں؟ اس میں زیادہ تر مالدار لوگ کامیاب ہوں گے. غریب عورت مالدار کی چوتھی بیوی بن جائے گی, غریب کی دوسری بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگی. تو اس میں کروڑ پتی لوگوں کی 4 بیویاں ہوں گی. گروتھ ریشو غریبوں کا بڑھے گا یا کروڑ پتی لوگوں کا بڑھے گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ کروڑ پتی لوگوں کا بڑھے گا. جتنا مالدار ہوگا اس کا گروتھ ریشو اتنا ہی زیادہ, لہذا مرنے کے بعد جو اس کی وراثت ڈیوائڈ ہوگی زیادہ افراد میں ڈیوائڈ ہوگی اور غریب کی کم افراد میں ڈیوائڈ ہوگی. تو اگلی جنریشن میں دولت ڈیوائڈ ہو کے جو پاپولیشن ہے اس میں بیلنس ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ جبکہ 1 کا رواج ہو اگر تو کروڑ پتی آدمی کی دولت اور غریب آدمی کی دولت سیم ڈیوائڈ ہوتی ہے. اور اگر شادی ہی کا رواج نہ ہو جیسے یورپ میں تو پھر تو معیشت کی ایسی کی تیسی. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی اولاد ہی نہیں ہے اکثر پیسہ بینک کھا جاتے ہیں, اور چند آدمیوں کے ہاتھ میں وہ, جب آپ اندازہ کرو لاکھوں لوگ مر رہے ہیں ان کے آگے بچہ ہی نہیں ہے, اور بچے ہونے کا بھی کوئی وہ نہیں ہے, وہ تو جب تک وصیت نہ کرے بچوں کو ملتی نہیں ہے. تو ریزلٹ میں وہ کس کے پاس جائے گی؟ وہ چند ہاتھوں میں جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ بہت مشکل ہے بات سمجھانا. مزاروں غار کے ساتھی رفاقت ہو.